السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 5 ہے جی، سورۃ النساء ہے، رکوع نمبر 4 اور آیت نمبر 50 کے بعد۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء، رکوع نمبر 4 اور آیت نمبر 50 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کیا نہیں ترا آپ نے دیکھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے مخاطب، الذین طرف ان لوگوں کی اوتوا جو دیے گئے، نصیباً ایک حصہ، من الکتاب ایک خاص کتاب میں سے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کائنات کی سب سے بڑی کتاب کا ایک حصہ تورات، انجیل، زبور کی صورت میں دیا گیا؟ یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں، بالجبت ساتھ حقیقی بتوں کے یا خاص بتوں کے، والطاغوت اور ساتھ حقیقی شیطانوں کے۔ طاغوت طغیانی کے معنی بغاوت، دریاؤں میں طغیانی آ گئی ہے، دریا جو ہے وہ باغی ہو گئے، سرکش ہو گئے، پانی کناروں سے باہر نکل آیا تو دریاؤں میں سرکشی آ گئی، اس سے یہ طاغوت کے معنی سرکش، نافرمان، یہاں مراد ہے شیطان۔ یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں، بالجبت ساتھ بتوں کے، والطاغوت اور ساتھ شیطانوں کے۔ یہ کون ہیں؟ یہ مدینہ منورہ کے یہودی ہیں اور ان کے ساتھی منافق۔ تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں، وہ یقولون اور وہ کہتے ہیں، للذین واسطے ان لوگوں کے، کافروا جو کافر ہوئے، ہؤلاء یہ کافر، اہدی زیادہ ہدایت والے ہیں، من الذین ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے، سبیلا راستے پر، جو اللہ کے راستے پر صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، ان سے مکہ کے کافر جو ہیں، مشرک جو ہیں، وہ بہتر ہیں۔ یہ کون کہتے تھے؟ مدینہ کے یہودی، جن کو کائنات کی سب سے بڑی کتاب جو ساتوں آسمان کے اوپر ہے، اس کا حصہ تورات کی صورت میں دیا گیا تھا، اور وہ کتاب تورات کے ہوتے ہوئے بھی چونکہ انہوں نے اس کو بدل دیا تھا، کچھ کا کچھ بنا دیا تھا، اس لیے اسلام دشمنی میں جو ہے وہ مسلمانوں کے مقابلے میں کہتے تھے کہ یہ کافر جو ہیں مکہ کے یا دیگر کافر جو مشرک کافر ہیں، یہ مسلمانوں سے، ایمان والوں سے بہتر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک یہ لوگ، الذین وہ ہیں، لعنہم لعنت برسائی ان پر اللہ تعالیٰ۔ یہ جو یہودی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت برسائی ہے۔ یہ نبیوں کے قاتل ہیں، یہ نبیوں کے نافرمان ہیں، یہ نبیوں کے حکم و فیصلوں اور اللہ کے حکم و فیصلوں کا مذاق اڑانے والے ہیں، یہ مغضوب علیہم ہیں، ان پر رب کا غصہ نازل ہوا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولئک یہ لوگ، الذین وہ لوگ ہیں، لعنہم اللہ لعنت برسائی ان پر اللہ تعالیٰ نے۔ یہ نبیوں کے قاتل، یہ جھوٹے، یہ نبیوں کے ماننے والے اہل ایمان جو نبیوں کے دین کو آگے پھیلاتے ہیں، یہ ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ نبیوں جیسے سلوک کرتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں، ان کو اذیتیں دیتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ فرمایا ومن اور جو شخص، یلعن لعنت برسا دے، اللہ تعالیٰ، جس شخص پر اللہ اپنی لعنت برسا دے، لعنت جو ہے یہ رحمت کا الٹ ہے، غصہ، غضب، فلن تجدا پس ہرگز نہیں آپ پائیں گے، لہو واسطے اس شخص کے، نصیرہ کوئی مددگار۔ جس شخص پر اللہ تعالیٰ جب اپنی لعنت برسا دے، کائنات میں کوئی بھی اس کی جو ہے مدد نہیں کر سکتا۔ ام لہم نصیب کیا ہے واسطے ان کے حصہ، من الملک کے تمام بادشاہی میں سے،
کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بادشاہی جو دی ہے یہ ان کی اپنی ملکیت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ میں ام لہم نصیب، کیا ہے واسع ان کے کوئی حصہ من الملک، تمام بادشاہی میں سے، کائنات میں سے۔ فیضاً بس اس وقت لا یؤتون نہیں وہ دیں گے الناس لوگوں کو نکیراً کھجور کی گٹھلی کی پشت پر جو سوراخ ہے اس کے برابر، کھجور کی گٹھلی کی پشت پر ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہودی جو ہیں یہ اتنے کنجوس ہیں، اتنے بخیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی اپنی بادشاہی میں سے کچھ دے دے تو یہ اتنے کنجوس ہیں کہ یہ لوگوں کو جو ہے کھجور کی گٹھلی کے پچھلے پاسے کمر کی طرف جو ہے یہ سوراخ ہے، یہ اتنا بھی اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا نہیں چاہیں گے۔ ام یحسدون، کیا وہ حسد کرتے ہیں الناس خاص لوگوں کا، اللہ اوپر اس کے ما جو آتاہم اللہ دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے من فضل ہی اپنے فضل سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یہودی جو ہیں اللہ رب العزت نے جو ان کو اپنی طرف سے دیا ہے، مال و دولت اپنے فضل سے دیا ہے، یا نبوت و رسالت پیغمبری دی ہے، یہ ان کا یہ حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں، کڑتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کیوں دی گئی، ان کو آسمانی کتاب کیوں دی گئی، ان کو بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے نبی کی نبوت کیوں دی گئی، یہ حسد کرتے ہیں۔ فرمایا فقد آتینا، پس تحقیق دی ہم نے آل ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، آل کے معنی ماننے والے، پس تحقیق دی ہم نے آل ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والوں کو الکتاب خاص کتاب یعنی آسمانی کتاب۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے جتنے بھی نبی ہوئے ہیں، پیغمبر ہوئے ہیں، سب کو اللہ نے آسمانی کتابیں دی، والحکمت، اور اس نے خاص دانائی دی، اس آسمانی کتاب کی تفسیر سمجھ بوجھ عطا فرمائی۔ وآتیناہم، اور دی ہم نے ان پیغمبروں کو ملکن بادشاہی عظیمہ بہت بڑی۔ ہر پیغمبر جو ہے اپنی امت کا بادشاہ ہوتا تھا، ہر پیغمبر اپنی امت کا بادشاہ ہوتا تھا، حکمران ہوتا تھا، اور ہر پیغمبر کا آئین جو تھا وہ آسمانی کتاب ہوتی تھی۔ کسی بھی پیغمبر نے جو ہے شیطانوں کی اسمبلی بنا کر جو ہے ان سے اپنی امت کے لیے جو ہے آئین نہیں بنایا، ایک بھی مثال نہیں ہے تمام پیغمبروں میں سے، ایک بھی مثال نہیں ہے۔ ہر پیغمبر نے اللہ کی آسمانی کتاب کو آئین اور قانون بنایا اور اس کے مطابق حکمرانی کی فیصلے کیے اپنی امت کے۔ اور پیغمبر جو تھے، ہر پیغمبر اپنی امت کا بادشاہ ہوتا تھا۔ بادشاہ ہونا جو ہے یہ کوئی برائی نہیں ہے، یہ شیطانی جمہوریت والے جو ہیں ان کا یہ پروپیگنڈا ہے، یعنی بادشاہ جو ہے یہ آمریت ہے، یہ بکواس کرتے ہیں، یہ شیطانی جمہوریت کے جو ایجنٹ ہیں، غلام ہیں، وہ غلط کہتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے بادشاہی مانگی تھی، اس بادشاہ تھے۔ طالوت علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہی عطا فرمائی تھی، دوسرا پارہ بنے سورۃ بقرہ۔ تو تمام پیغمبر جو تھے اپنے اپنی امتوں کے بادشاہ تھے، نبی علیہ السلام کی حیثیت بادشاہ کی تھی، سب فیصلے نبی علیہ السلام اللہ کے حکم سے خود کرتے تھے، اور ان سب پیغمبروں کا دین جو ہوتا تھا، آئین جو ہوتا تھا، وہ آسمانی کتاب ہوتی تھی، پاکیزہ آئین، پاکیزہ دین۔
ہمارے ریزے ریزے میں جو ہے یہ شیطانی جمہوریت جو ہے، کافروں کا فتنہ اس قدر رچ کر بس گیا ہے کہ یہ کہتے ہیں جی یہ جو ہے جمہوریت کے خلاف بات نہ کریں، سیاست کے خلاف آپ نہ بولیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کا یہ فتنہ، گندی ظالمانہ سیاست ہے، یہی مسلط رہے اور ہم لوٹ مار کرتے رہیں اور حرام کھاتے رہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں، لوگوں کو آسمانی کتاب کی طرف نہ آنے دیں۔ ایمانداری سے فیصلہ کر لیں کہ اس شیطانی جمہوریت، کافروں کے فتنے کو چلانے والے، مسلط کرنے والے تمام فرقوں کے جعلی علماء اور مفتی جو ہے وہ شامل ہیں، کوئی ایک فرقہ بھی پیچھے نہیں رہ گیا۔ اہل حدیث فرقہ جو کہتے ہیں جی ہمارے دائیں ہاتھ میں قرآن ہے، بائیں ہاتھ میں حدیث ہے، یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ بھی اس شیطانی جمہوریت میں شامل ہیں۔ ان کے دائیں ہاتھ میں قرآن ہے، بائیں ہاتھ میں حدیث ہے، اور سر پہ جو ہے شیطانی جمہوریت کی لعنت کا گٹھا ہے، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہمارے دائیں ہاتھ میں قرآن ہے اور بائیں ہاتھ میں حدیث ہے۔ یہ صرف دکھاوے کے لیے لوگوں کو، جو دیکھ لو ہمارے دائیں ہاتھ میں قرآن ہے اور بائیں ہاتھ میں حدیث ہے، لیکن سر کی بات نہیں کرتے کہ کھوپڑی کے اوپر جو ہے وہ شیطانی جمہوریت کا فتنہ ہے، رب کی لعنت ہے۔ یہ نہیں بتاتے کسی کو، کیونکہ دھوکہ کرنا ہے انہوں نے۔ کوئی ایک بھی، تمام فرقوں میں سے کوئی ایک فرقہ بھی جو ہے وہ اس شیطانی فتنے سے باہر نہیں ہے، سب کے سب جو ہے اس شیطانی فتنے کی پوجا کر رہے ہیں، اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے پیغمبر ہیں، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ انہوں نے الیکشن جو ہے اسمبلیاں بنائی تھیں الیکشن کے ذریعے، اور اسمبلیوں میں چور ڈاکو بدماش جو تھے وہ اکٹھے کیے تھے اور ان سے آئین بنوایا تھا۔ کیا یہ کوئی مثال ہے؟ اپنے پیغمبر کی یا دیگر پیغمبروں میں سے کسی نے یہ کام کیا ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی الیکشن کروائے ہوں، اسمبلیوں میں جو ہے بدماشوں اور چوروں ڈاکوؤں کو لے آئے ہوں، ان سے جو ہے اللہ کا آئین بنوایا ہو؟ نوح علیہ السلام نے ایسا کیا ہو؟ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، بڑے بڑے پیغمبر، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، کتنے پیغمبر ہیں؟ کسی ایک پیغمبر کی مثال نہیں ملتی ہے۔ تو یہ ہے ہماری تباہی اور بربادی کا جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے۔ آج یہود و نصارہ جو ہے ہم پر کیوں جو ہے غالب ہیں کہ ہم نے ان کا آئین جو ہے شیطانی جمہوریت جو ہے مسلط کر رکھا ہے، اور وہ کلمہ پڑھنے والوں کے ملکوں میں اس اپنی شیطانی جمہوریت کے ذریعے جو ہے وہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے قرآن کی حکمرانی جو تھی نافذ کی تھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کی جو ہے پاکیزہ آئین جو ہے آسمانی، اس کی حکمرانی نافذ کی تھی، اور ہم نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے جو ہیں، ہم نے یہود و نصارہ کے فتنے کو اللہ کی زمین اور مخلوق پر ایسا مسلط کیا ہے کہ غریب کا جینا اس وقت تو کم از کم حرام ہو گیا، بڑا مشکل بن گیا، اور یہ ظالم جو ہے اس کفر کی وجہ سے سنگ دل بے رحم ہو چکے ہیں، ان کو کوئی احساس نہیں ہے کہ قوم کا کیا حشر ہے۔ وہ لٹیرے حکمرانوں کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ان کو جو ہے مظلوموں پر ذرا برابر بھی ترس نہیں آ رہا۔ قوم کی سیلابوں کے ذریعے جو ہے وہ تباہی ہو رہی ہے، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں، وہ اپنی لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا نبی علیہ السلام نے جو دین اسلام نافذ کیا تھا، اس نے یہ بربادی کی قوم کی، لوگوں کی؟ استغفر اللہ، سوچ بھی نہیں سکتے، سوچنا بھی گناہ ہے۔ اسلام سلامتی کا مذہب ہے، مذہب نہیں دین ہے۔ اسلام امن و سلامتی، عدل و مساوات کا جو ہے یہ
دین ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ جو ہے وہ میرا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانی قرآن اور آسمانی تفسیر کی صحابہ کرام کو، اپنے ماننے والوں کو، ان کی تعلیم دی ان کو، اور اس کے مطابق آسمانی قرآن کے مطابق ان کی تربیت کی۔ پھر انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کی زمین سے کفر و شرک کو پاک کر کے اللہ کے حکم کے مطابق وہاں پر اللہ کا آسمانی دین اور اس کی تفسیر نافذ کی، جو آج تک نافذ ہے، قیامت تک رہے گی۔ مثال کے طور پر اللہ اس کو رکھے گا تاکہ کوئی قوم قیامت کے دن کہہ نہ سکے کہ یا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا تیرا اسلام نافذ کرنا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ حقائق جو ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کتاب بھی، خاص حکمت قرآن پاک کی جو ہے تفسیر، کتاب کی جو ہے تفسیر دی، اور ہم نے ان کو بہت بڑی بادشاہی عطا فرمائی۔ تو ہر پیغمبر، میں کہہ رہا تھا کہ ہر پیغمبر اپنی قوم کا بادشاہ تھا، اور ہر پیغمبر کا آئین جو تھا، قانون جو تھا، وہ آسمانی ہوتا تھا۔ وہ بدماشوں، چوروں، ڈاکوؤں کا جو ہے اسمبلیوں میں بنایا ہوا آئین نہیں ہوتا تھا۔ کوئی ایک مثال بھی نہیں ملتی ہے۔ یہ جتنے بھی جعلی علماء اور مفتی ہیں، یہ ثابت کریں ٹی وی پر آ کر کہ فلاں پیغمبر کا جو ہے یہ آئین اور قانون جو تھا وہ اسمبلی کا بنا ہوا تھا، اسمبلیوں کے چوروں، ڈاکوؤں، بدماشوں، قاتلوں، زانیوں، شرابیوں کا بنایا ہوا تھا۔ کوئی عالم ثابت کر دے، انشاءاللہ نہیں ثابت کر سکے گا، بالکل نہیں ثابت کر سکے گا انشاءاللہ۔ یہ مثال ہے ہی نہیں۔ اللہ کا پیغمبر یہ کام کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے آسمانی دین کو چھوڑ کر جو ہے وہ کافروں کے فتنوں یا جہلوں، لٹیروں، ڈاکوؤں کے بنائے ہوئے قانون اور آئین کو جو ہے اللہ کی مخلوق پر نافذ کرے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، تصور ہی غلط ہے اس کا۔ پیغمبروں نے تو اللہ کی حکمرانی قائم کی ہے، اور اللہ کی حکمرانی اس کے آسمانی آئین اور قانون کے ذریعے۔ اور آپ سورہ مائدہ کو اپنی آنکھوں سے پڑھ کر دیکھ لیں، 49 نمبر آیت کے بعد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آئین اور قانون اتارا ہے، جو اس کے مطابق حکمرانی اور فیصلے نہیں کرتے، وہ کافر ہیں۔ اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں قرآن پڑھ لیں، سورہ مائدہ ہے، دوسرا فرمان، دوسری آیت وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ پاک نے جو آسمان سے آئین اور قانون اتارا ہے، جو اس کے مطابق حکمرانی اور فیصلے نہیں کرتے، یہ ظالم ہیں۔ تیسرا فتویٰ اللہ کا، میں مفتی نہیں ہوں، میں تو عالم بھی نہیں ہوں، میں تو اپنی زبان سے کہتا ہوں، طالب علم، لیکن میں حوالے سے بات کرتا ہوں، اپنی طرف سے بات نہیں کرتا الحمدللہ۔ تیسرا فتویٰ ہے کہ مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو اللہ نے آسمان سے دین اتارا ہے، آئین اتارا ہے، جو اس کے مطابق فیصلے حکمرانی نہیں کرتے ہیں، وہ فاسق ہیں، نافرمان ہیں رب کے۔ سورہ مائدہ کی یہ 3 فتوے لگائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور چوتھے آگے اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وَأَنِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ نے اتارا ہے آپ پر یہ آئین اور قانون قرآن پاک کی صورت میں، نظام زندگی، آپ اس کے مطابق حکمرانی اور فیصلے کریں۔ آگے آیت ہے آفَحُکْمَ الْجَاہِلِیَّةِ یبغون۔ کیا یہ جہالت کے حکم اور فیصلے جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ ان پر جو ہے زمانہ جاہلیت یا جاہل قوموں کے جو ہے فیصلے مسلط کیا جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ان کو محبت ہو کافروں کے نظام سے، فتنے سے، کافروں سے، بے شک ہو، لیکن اللہ کا پیغمبر اس کو ریکمینڈ نہیں کر سکتا۔
وہ تو اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے، اس نے تو اللہ کے آسمانی پیغام کو نافذ کرنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا اللہ ذکر فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو خاص کتاب دی آسمانی اور خاص حکمت دی، اس کی تفسیر، وآتیناہم، اور دیا ہم نے ان کو ملک نظیمہ، بادشاہی بہت بڑی۔ فمنہم، بس ان لوگوں میں سے من آمنا، جو ایمان لائے بہی، ساتھ اس پیغمبر کے، ومنہم، ان میں سے من، جو صدّا، جنہوں نے روکا، عنہ، اس پیغمبر کے دین سے۔ ایسے لوگ جو اس اللہ کے پیغمبر، اس کے دین پر ایمان لے آئے، اور ایسے بھی ہو گئے کہ جنہوں نے جو ہے قبول نہ کیا اللہ کے پیغمبر، اللہ کے دین کو، اور اللہ کے دین کو جو ہے انہوں نے روکنے کی کوشش کی۔ فرمایا یہ جو روکنے والے ہیں، فرمایا ان کے لیے وقفہ، اور کافی ہے، بجہنم، جہنم، سعیرہ، تیز آگ، جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں کا، اللہ کے آسمانی دین کا مقابلہ کیا، اس کو نہیں مانا، فرمایا ان کے لیے جہنم جو تیز آگ ہے وہ کافی ہے۔ یہ ظالم اسی لیے قرآن نہیں پڑھنے دیتے ہیں، یہ قرآن کو جو ہے یہ چھپا کر بیٹھے ہیں، اور اپنے فتنے جو ہیں، مذاہب جو ہے ان کو یہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں، یہ نہ لوگوں کو پڑھنے دیتے ہیں۔ انہوں نے تو پڑھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ اسلام کے دشمن ہیں۔ جو اسلام کا دشمن ہے وہ لوگوں کو کیسے کہے گا کہ تم قرآن کا مطالعہ کرو؟ یہ تو دشمن ہے۔ فرمایا ان دشمنوں کا انجام کیا ہے؟ وقفا بے جہنم، ان کے لیے کافی ہے جہنم، سعیرن، تیز آگ والی، جس کی آگ انتہائی تیز ہوگی، دنیا کی آگ سے علماء فرماتے 70 گنا زیادہ وہ گرم ہوگی، کس قدر اس کا عذاب ہوگا۔ یہ ظالم جو ہے اس قرآن کو چھپاتے ہیں، نہیں پڑھنے دیتے، لوگوں کو نہیں پڑھنے دیتے، جھوٹ کی طرف لے جاتے ہیں ان کو۔ فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے انکار کر دیا رب کے دین سے، رب کے پیغمبر سے انکار کر دیا، یہود و نصارہ کے فتنے کو جو ہے اس پر ایمان لائے، کیونکہ وہ لوٹ مار کا ذریعہ ہے، پیٹ کا مسئلہ ہے۔ وَكَفَرُوا بِآيَاتِنَا، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کو۔ سوف، جلد ہی، نسلی، ہم ملائیں گے، وصل کے معنی ملانا، فصل کے معنی جدا کرنا، علیحدہ کرنا، فصل فا سے، اور وصل کے معنی ہوتا ہے ملانا۔ نسلی، ہم ملا دیں گے، ہم ان کو، نارن، آگ میں، جنہوں نے ہمارے حکموں، ہمارے فیصلوں، ہماری نصیحتوں کا انکار کیا۔ یہ انکار ہے کہ ہم اس قرآن کو جو ہے یہ ٹھپ کر بیٹھے ہیں۔ دنیا کی واحد کتاب ہے جو ان جعلی علماء اور جعلی مفتیوں نے اس کتاب کا یہ حشر کیا ہے کہ دنیا میں یہ واحد کتاب ہے جس کو سمجھ کر نہیں پڑھا جاتا۔ کسی قوم کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے جس کا بغیر سمجھے کوئی قوم پڑھتی ہو، واحد یہ کتاب ہے۔ اور یہ جعلی علماء اور مفتیوں کا یہ فتنہ ہے جس کی وجہ سے قرآن سے جو ہے قوم جو ہے روگردانی کر کے بیٹھی ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے قرآن پاک کی۔ فرمایا سوف نصلیہم، جنہوں نے ہماری آیتوں، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کا انکار کیا، جلد ہی، زبانی تو سارے قرآن کو مانتے ہیں لیکن عملی طور پر لینا ہے۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ انگور کا پھل ہے، درخت ہے، یا سیب کا، یا امرود کا، یا ناشپاتی کا۔ انسان کا جو پھل ہے اس کا عمل ہے، اگر اس کا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے تابع ہے تو وہ اللہ کے رسول کا ماننے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور اگر اس کا عمل جو ہے کلمہ پڑھنے کے بعد کافروں والا ہے تو وہ مومن نہیں ہے، ایمان والے، وہ منافق ہے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جو زبان سے کلمہ پڑھے، ایمان کا دعویٰ کرے اور عمل سے اندر سے کافروں کے ساتھ ہو، کافروں کا ساتھ دے، اندر سے اس کی محبت جو ہے کافروں کے فتنے کے ساتھ، کافروں کے آئین اور قانون کے ساتھ، ظلموں کے ساتھ اس کی محبت ہے، یہ منافق ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے بھی منافقوں کی یہ حالت تھی کہ وہ اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے اور ان کی پہچان کہاں ہوتی تھی؟ جہاد میں۔ جہاد میں آ کر جو ہے وہ بہانے بنا لیتے، جہاد میں شامل نہیں ہوتے تھے، دکھاوے کے لیے نبی علیہ السلام کی مسجد میں آ کر جو واعظ و نصیحت بھی سنتے، نمازیں بھی پڑھتے، لیکن در پردہ جو ہے اسلام کے ساتھ دشمنی، کافروں کا ساتھ دیتے، اسلام کو مٹانے کے لیے کافروں کا ساتھ دیتے اندر سے۔ فرمایا کلما، جس وقت نازجت، جھلس جائیں گے، جل جائیں گے، جلودہم، چمڑے ان دوزخیوں کے، جہنمیوں کے، بدلنا، بدل کر دیں گے ہم ان کو، جلودن، چمڑے، غیرہا، سوائے ان کے۔ ایسا سسٹم ہوگا آٹومیٹک کہ ان کے چمڑے جو ہے تیز آگ جلا دے گی تو فوراً نیا چمڑا جو ہے اس پر آ جائے گا، جسموں پر آ جائے گا۔ یعنی ان کا جو آگ کا عذاب ہے اس میں کچھ انقطاع نہیں آئے گا، وقفہ نہیں آئے گا، مسلسل عذاب جو ہے آگ کا وہ جو لیں گے، حاصل کریں گے۔ جب بھی جو ہے ان کے چمڑے جھلس جائیں گے، کلما، جب کبھی نازجت، جھلس جائیں گے، جلودہم، چمڑے ان کے، بدلناہم، بدل کر دیں گے ہم ان کو، جلودن، چمڑے، غیرہا، سوائے ان کے، ہم فوراً نیا چمڑے جو ہے ان پر چڑھا دیں گے، کن کہہ کر۔ اور اس طرح جہنم کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے کہ کلما خبت، جس وقت جہنم کی آگ جو ہے وہ ہلکی ہوگی، زدناہم سعیرا، ہم اس کو تیز کر دیں گے آگ کو جلانے کے لیے۔ تو اللہ غافل نہیں ہوگا ان کی طرف سے، اللہ ان کو شدید ترین عذاب دے گا۔ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو نہ مانا، اس کے حکم و فیصلوں کو نہ مانا، اس کی نصیحتوں کو نہ مانا، بلکہ کافروں کے فتنے کو اور کفر کو مانا۔ میں حیران ہوں کہ جس چیز کو اللہ کہہ رہے فتنہ، اور اس میں جو ہے اس فتنے میں ہم جو ہے بھلائی تلاش کر رہے ہیں، بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ یہ جس سور کی جو مادہ ہے یہ ایک بکرے کو یا بکری کو جنم دے گی، یہ ایسی ہی غلط بات ہے۔ یہ کہنا کہ جی سورنی جو ہے، سور کی جو مادہ ہے خنزیر کی، وہ بکرا یا چھترا پیدا کرے گی۔ کافروں کا فتنہ جو ہے وہ کس طرح امن اور سکون اور عدل و مساوات پیدا کر سکتا ہے؟ وہ تو ہے ہی فتنہ۔ ہم لفظوں پہ بھی نہیں غور کرتے۔ ایسا ان جاہل علماء اور مفتیوں نے، جدیوں نے ہمارا دماغ جو ہے معوف کر دیا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، سوچ نہیں سکتے ہم۔ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کافروں کے فتنے کے ذریعے اللہ کی زمین پر امن و سلامتی اور عدل و مساوات قائم ہوگا؟ کس طرح ہوگا؟ جو ہے ہی فتنہ، اس فتنے سے امن اور سلامتی کیسے پیدا ہوگی؟ لفظوں پہ نہیں ہم غور کرتے، اس لیے کہ ان کے فتنوں نے، ان کے مذاہب نے ہمارے دماغ اتنے معوف کر دیے ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ بھئی جس مجتہد کو اس کے شاگرد نہیں قبول کرتے، شاگرد اس کی مخالفت کرتے ہیں،
تو وہ اس مجتہد کے جو ہے وہ مقلد کیسے ہو گئے؟ ساری دنیا پر جو ہے مقلد کر رہے ہیں. امام کا مقلد ہونا چاہیے. امام کے اپنے شاگرد جو ہیں اس کی تقلید نہیں کرتے، اس کی مخالفت کرتے ہیں فیصلوں میں. وہ اپنے امام کے مقلد نہیں بنتے ہیں تو امت کیسے مقلد بن جائے گی؟ اس قدر ہمارے دماغ انہوں نے خراب کر دیے ہیں اللہ کے آسمانی دین کے خلاف جھوٹ بول کر کہ ہمیں اتنی توفیق ہی نہیں ہے، کم از کم جو ہے کچھ ہی پڑھ لیں. فرمایا لیذوقوا، تاکہ وہ چکھیں العذاب، خاص عذاب کو. جس وقت جب بھی ان کے چمڑے جو ہے ان کو آگ جلائے گی، ہم فوراً نئے چمڑے جو ہے ان کے جسموں پر چڑھائیں گے تاکہ اللہ کے عذاب کو مسلسل جو ہے وہ چکھتے رہیں. یہ اللہ کا انتقام ہے ان سے جو اللہ کے آسمانی دین کو آئین اور قانون نہیں مانتے، اس کا کفر کرتے ہیں. اللہ کی آیتوں، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں، دین کا جو کفر کرتے ہیں، یہ ان کا انجام ہے. زمین اللہ کی، مخلوق اللہ کی، اور بدمعاشی اس کے دشمنوں کی. اگر کسی گھر کے اندر، شریف لوگوں کے گھر کے اندر چور ڈاکو داخل ہو جائیں زبردستی، اور وہ سب کچھ ہی کریں، چور اور ڈاکو جو ہے گھر والوں کے ساتھ سب کچھ کریں، تو کیا ہم ان کو کہیں گے یہ شریف آدمی ہے؟ کیا ہم ان کے پیچھے لگ جائیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ؟ ان کو تو ہم چور ڈاکو کہتے ہیں. لیکن جو اسلام کے چور ڈاکو ہیں ان کو ہم نے سر پہ اٹھا رکھا ہے. جو دین کے ڈاکو ہیں ان کی ہم تعریفیں کرتے ہیں. فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے عزیزاً، بہت زبردست، حکیمہ، بہت زیادہ دانائی والا. اللہ اتنا زبردست ہے کہ تم نہیں بچ سکو گے، کہیں نہیں جا سکو گے دوڑ کر، کہیں نہیں چھپ سکو گے، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی قیامت کے دن، کوئی دوڑ کر جانے کی جگہ نہیں ہوگی. اللہ فرماتے ہیں والملک علی ارجائہا، قیامت کے دن جو ہے اللہ کے فرشتے جو ہے زمین و آسمان کے کناروں پر دائرہ بنا کر کھڑے ہوں گے، کوئی جو ہے نکل نہیں سکے گا. والذین، اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے. دیکھیں اللہ تعالیٰ مقابلہ کر رہے ہیں کہ تجھی بازی آپ جی بس یہ نا یہ سیاسی باتیں نہیں، وہ اللہ کے بندوں اللہ مقابلے کر کے بتاتا ہے. پہلے کافروں کا ذکر کر دیا نا اللہ تعالیٰ نے، اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ذکر کر رہے ہیں. یہ دونوں کا ذکر کر رہے ہیں تاکہ مقابلہ کر لیں مسلمان اور فیصلہ کریں کہ ہم نے کس کے ساتھ شامل ہونا ہے، کافروں کے ساتھ شامل ہونا یا ایمان والوں کے ساتھ شامل ہونا. یہ مقابلہ اس لیے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اب دوسرا گروہ ہے والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا، انہوں نے عمل کیا، الصالحات، حقیقی نیک عمل، جن کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عمل قرار دیا ہے. سندخلہم، جلد ہم داخل کریں گے ان کو، جنات، ان باغوں میں، تجری، چلتی ہوں گی، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، خاص نہریں، خالدین، وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا، بیچ ان جنتوں کے، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ. لہم، واسع ان جنتیوں کے، فیہا، بیچ ان جنتوں کے، ازواج، بیویاں ہوں گی، مطہرات، پاکیزہ، بالکل پاکیزہ، کوئی گندگی، کوئی کسی قسم کا بھی جو ہے کوئی گندگی وغیرہ نہیں ہوگی، بالکل پاکیزہ بیویاں. جوان، اور جوانی کی خوبصورتی ہوگی مردوں اور عورتوں پر. وَنُدْخِلُهُمْ، اور ہم داخل کریں گے ان کو، ظِلًّا، سایوں میں، ظلیلا، سایوں والے. ان کو ہم جنت کے ان سایوں میں داخل کریں گے جو سایوں والے ہوں گے. اب سایہ تو خود بھی جو ہے وہ سایہ جو ہے وہ سایہ ہوتا ہے، تو سایہ کرنے والے کیسے ہو گئے؟ یعنی وہ گہرے سایوں والے ہوں گے، ان کے درختوں کے نیچے گہرا سایہ ہوگا. وَنُدْخِلُهُمْ، اور ہم داخل کریں گے ان کو، ظِلًّا، سایوں میں،
ذلیلا سایوں والے. یہ ذلیل جو ہے یہ اس وزن پر ہے، عزیز ان کے وزن پر، بہت غلبے والا، حمید ان بہت تعریفوں والا، رحیم ان بہت رحم کرنے والا، ذلیل ان بہت سائے والا، بہت سایہ کرنے والا یا بہت سائے والا. سائے ہوں گے سایہ کرنے والے، یعنی گہرے سائے والے درخت ہوں گے جنت کے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یامرکم حکم دیتا ہے تم کو، ان تؤدوا یہ کہ تم ادا کر دو، الامانات تمام امانتیں، جن لوگوں کی امانتیں تمہارے پاس ہیں وہ ادا کر دو ان کو، امانت میں خیانت نہ کرو. ہر کرسی جو ہے یہ قوم کی امانت ہے، اور اس کرسی پر بیٹھ کر جو ہے کوئی شخص قوم کے ساتھ ایک پائی کا ظلم نہیں کر سکتا. ان کو چاہیے کہ عوام کا، قوم کا جو حق ہے وہ ان کو لٹائیں، وہ جو لوگوں کا حق بنتا ہے. یہ خود ہی لوٹے جا رہے ہیں، قوم کا تو حق مانتے نہیں ہیں. وہ قوم کا تو انہوں نے یہ حق بنا دیا ہے کہ وہ ٹیکس دیں، اور ہمارے اللہ تللے جو ہے ان میں جو ہے ہماری مدد کریں. ان سے پہلے جو تھا عمران خان، مجھے یاد ہے کہ اس کے سامنے فائل آتی کہ اتنا ٹیکس جی بڑھا دو، وہ دستخط کرتا اور ساتھ پیغام دیتا قوم کو، جی ٹیکس ضرور دیں، آپ بے شک بھوکے سو جائیں، بچوں کو بھوکے سلا دیں بے شک، لیکن ہمیں ٹیکس آپ ضرور دیں. اور یہ بھی یاد رکھیں، اگر کوئی میری بات نہیں سمجھتا بے شک نہ سمجھے، یہ جو موجودہ فتنے ہیں یہ سارے اس عمران خان کے فتنے ہیں. اور اس نے جو ہے اس باجوے فوجی کو جو ہے اس نے 3 سال کی جو ایکسٹینشن دی تھی، اس نے اپنی ذات کے لیے دی تھی، قوم کے لیے نہیں دی تھی. اس نے اپنی کرسی بچانے کے لیے اس کو ایکسٹینشن دی تھی، قوم کے کسی مفاد کے لیے ٹینشن نہیں دی تھی. اور یہ سارے فتنے اس جو ہے باجوے کے ہیں جو آج ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ سارے فتنے اس کے ہیں، سب کچھ یہ اس نے کیا ہے. اور عمران خان نے اس کو جو ہے 3 سال کی ایکسٹینشن دی تھی. بھئی کیا ضرورت ہے ایکسٹینشن دیں؟ انصاف تو یہ ہے کہ جو آ رہا ہے، میرٹ پر جو آ رہا ہے اس کو جو ہے عہدہ دے دو چیف کا. لیکن یہ انہوں نے جو ہے جو اپنی مرضی سے چیف چنتے ہیں، یہ ان کو ایکسٹینشن دیتے ہیں، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ فتنہ ہے کہ میری کرسی بچی رہے، مجھے یہ کچھ نہ کہے. تو یہ سارے کے سارے جو ہے ایک جو بھی کافروں کا فتنہ چلا رہا ہے وہ اللہ کے رسول کا مجرم ہے، وہ اس قوم کا مجرم ہے، دے گا حساب. نہ مانے، جو نہیں مانتا بے شک نہ مانے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے کسی کے نہ ماننے پر جو ہے اپنا فیصلہ واپس نہیں دینا کہ یہ میرے فیصلے کو نہیں مانتا ہے، چلو ٹھیک ہے رکھ لو، فائن رکھ لو. جیسے سپریم کورٹ تھی، جو عمر بن نیاز جو فیصلہ کرتا تو وکیل کہتے سر جب آپ فیصلے کریں تو کہتا میں فیصلے کیا کروں، جب آگے انتظامیہ نے، حکومت نے ماننا ہی نہیں ہے فیصلے کو، تو میں کیا کروں فیصلے کر کے. یہ حال بنا دیا تھا اس قوم کا. بدمعاشی، ظلم، انصاف نہیں ہونے دینا. کیا اسلام یہ سکھاتا ہے؟ ظلم سکھاتا ہے اسلام. فرمایا سندخلہم، جلد ہم داخل کریں گے ان کو، ایمان والوں کو، جنات، ان باغوں میں تجری چلتی ہوں گی، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار و خاص نہریں، خالدینہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا بیچ ان جنتوں کے، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، لہم واسع ان کے، فیہا بیچ ان کے، ازواج ان بیویاں ہوں گی، مطہرۃ ان پاکیزہ کی جانے والی. لفظی ترجمہ مطہرۃ اس میں مفعول ہے، پاکیزہ کی جانے والی، یعنی رب نے ان کو پاکیزہ کر دیا ہوگا ہر علائش سے، ہر گندگی سے. وندخلہم، اور ہم داخل کریں گے ان کو، ذلًا سایوں، ذلیلا سایوں والے میں، سایوں والے سائے میں، یعنی گہرے سائے میں. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یامرکم حکم دیتا ہے تم کو، ان تودوا یہ کہ تم ادا کر دو، الامانات تمام امانتیں، الی اہلہا طرف ان کے مالکوں کی.
اور نبی علیہ السلام نے یہ کرسیوں کو جو ہے ہر ذمہ داری کو جو ہے امانت قرار دی ہے. فرمایا کلکم رائع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تو میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کا اس سے ضرور پوچھا جائے گا. کوئی بیوی کا، بچوں کا ذمہ دار ہے، کوئی کسی کرسی کا ذمہ دار ہے، کوئی گھر کا ذمہ دار ہے، کوئی گلی محلے کا ذمہ، جو بھی کسی کی ذمہ داری ہے اس سے حساب لیا جائے گا کہ قوم نے جو تجھے ذمہ داری دی تھی اس میں تو نے جو ہے ایمانداری سے اس کو چلایا تھا یا بددیانتی کی تھی، بے ایمانی کی تھی. یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کلکم جو ہے تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ ذمہ دار ہے. یہ لفظ میں نے ابھی بولا ہے، اب جو ہے وہ نکل گیا حافظے سے. کلکم رائن، ہاں آ گیا لفظ واپس. کلکم رائن، تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ نگہبان ہے، ذمہ دار ہے اپنی ذمہ داری کا. اور کلکم مسئول عن رعیتہ، اور جو اس کی ذمہ داری ہے اس کے بارے میں ہر شخص سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن. ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں، ہمیں پتہ کیا کرے کہ ہم کیوں آئے دنیا میں. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم کھانے پینے کے لیے آئے ہیں، لوٹ مار کے لیے آئیں گے، کمائیں گے لوگ اور کھائیں گے ہم تو یہی کچھ سمجھتے ہیں. فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ، اور جب تم فیصلے کرو، بین الناس سے درمیان تمام لوگوں کے، ان تحکموا، یہ کہ تم فیصلے کرو، بالعدل، ساتھ حقیقی برابری کے، عدل کے، انصاف کے ساتھ فیصلے کرو. جس طرح ہماری سپریم کورٹ جو ہے فیصلے کر رہی ہے، اس طرح نہیں، یہ تو ظالم ہیں، یہ انصاف کے فیصلے نہیں کر رہے اور نہ یہ کر سکتے ہیں. کافروں کے فتنے کے ذریعے جو ہے یہ فیصلے جو کریں گے عدالتوں کی کرسی بیٹھ کر، اس سے انصاف ملے گا ہی نہیں. کافروں کے ظلم اور فتنے کے ذریعے انصاف مل ہی نہیں سکتا. انصاف لینا ہے تو اللہ کے آسمانی آئین سے ملے گا انصاف. عمر بن عبدالعزیز کی بیگم جو ہے خلیفہ ہیں بنو امیہ کے، وہ ایک دن حلوہ بنا کر لے گئی. پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ جی میں روزانہ جو ہے جو بیت المال سے آٹا ملتا ہے میں تھوڑا تھوڑا اکٹھا کر کے جو ہے نا میں نے یہ حلوہ بنایا. کہتے اچھا. وہ جو خزانچی تھا اس کو بلایا، کہا کہ ہمارا جو آٹا آپ دیتے ہیں روزانہ راشن بیت المال سے، اس میں سے اتنا آٹا کم کر دو. یہ ہے امانت، قوم کی امانت کا احساس ہے. چلیے مثالیں بہت زیادہ، میرے پاس ٹائم تھوڑا مصیبت یہ ہے، ہر وقت جو ہے میں ہر روز جو ہے. فرمایا ان تحکموا بالعدل، یہ کہ تم فیصلے کرو ساتھ حقیقی انصاف کے. عدل کے معنی ہوتا ہے برابر کرنا. برابر کا مطلب یہ ہے کہ ظالم ظالم نہ رہے، مظلوم مظلوم نہ رہے. ایسا انصاف کرو کہ ظالم ظالم نہ رہے اور مظلوم مظلوم نہ رہے. یعنی ظالم سے مظلوم کا حق چھین کر جو ہے ظالم سے وہ مظلوم کو دو. یہ ہے العدل، حقیقی برابری. عدل کے لفظی معنی لغت کے لحاظ سے معنی عدل کے معنی ہے برابر کرنا. اور یہ لفظ قرآن پاک نے دوسرے مقام پہ مشرکین کے لیے استعمال کیا. وَهُمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ مشرک جو ہیں وہ برابر کرتے ہیں، مخلوق کو رب کے برابر کر دیتے ہیں. وہاں جو ہے یہ برابر کے معنی بالکل، یعنی مخلوق کو رب کے برابر کر دیتے ہیں. اللہ بھی داتا ہے اور فراں بھی داتا ہے. اللہ بھی مشکل کشا ہے، فراں بھی ہے. کتنے دعوے ہیں جو اللہ کے مقابلے میں کر رہی ہے یہ قوم جو ہے. فرمایا کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ، اور جب تم فیصلے کرو بین الناس سے درمیان لوگوں کے، ان تحکموا، یہ کہ تم فیصلے کرو بالعدل، ساتھ حقیقی عدل کے، برابری کے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، نعما، اچھا ہے، یعظکم، جو تم کو نصیحت کرتا ہے، بے ساتھ اس کے. اللہ جن باتوں کی تمہیں نصیحت کرتا ہے تمہارے لیے وہ باتیں اچھی ہیں.
سن لو مسلمانوں، اللہ اپنے قرآن کے ذریعے جو تمہیں واضح و نصیحت کرتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہیں، اچھی ہیں، مان لو۔ ان ظالموں جو ہے جہلوں کے پیچھے نہ چلو، ان لٹیروں، ڈاکوؤں، چوروں کے پیچھے نہ چلو، مان لو اللہ کی نصیحتیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، نعما، اچھا ہے یا اچھی ہے، اصل میں ہے نعما ما، نعما اچھی ہے، اچھا ہے، ما جو یعظ و نصیحت کرتا ہے تم کو، بہی، ساتھ اس قرآن کے۔ اللہ قرآن کے ذریعے تمہیں جو نصیحت کر رہا ہے، سن لو مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، یہ نصیحت تمہارے لیے اچھی ہے۔ نعما کے معنی اچھی ہے، نعما سے نعمت لفظ نکلا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے سمیعاً، بہت زیادہ سننے والا، بصیراً، بہت زیادہ دیکھنے والا، سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ تمہاری باتیں جو ہے خفیہ چھپ کر یہ سب سن رہا ہے وہ۔ تم نہیں بچ سکو گے دنیا سے، جو ہے دنیا کی عدالتوں سے، قانون، شیطانوں کے قانون سے تم بچ جاؤ گے، بدماشی کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، دھونس دھاندلی کے ذریعے بچ سکو گے، لیکن رب کے قانون سے نہیں بچ سکو گے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ دنیا میں تم نے وکیل جو ہے ان کے ذریعے اپنی بدماشی جو ہے اس کا حساب نہیں دیا لوگوں کو، تو میں یکونوں جو ہے یوم القیامت وکیل، اللہ پوچھتا ہے بتاؤ قیامت کے دن جو ہے وکیل کہاں سے لاؤ گے؟ وہاں تو پیغمبر بھی جو ہے رب نفسی رب نفسی کہہ رہے ہوں گے، اللہ مجھ پہ رحم فرما، مجھ پہ رحم فرما۔ اور پیغمبر جو ہے، وکیل جو ہیں تو سراسر جھوٹ ہی ہیں، 100% جھوٹ، اللہ ماشاء اللہ۔ جھوٹوں کو اللہ تعالیٰ کیسے لائے گا کہ ہاں تم بتاؤ جی وکالت کرو ان کی، جو ہیں ہی جھوٹے۔ اور ہندوستان کے ایک شاعر نے کہا تھا 200-250 سال پہلے کہ پیدا ہوا تو وکیل تو ابلیس نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ اس وقت انگریز کا راج تھا اور یہ وکیل جو ہے عدالتوں میں انہوں نے جو ہے اندھی، پنجابی انھی پائی ہوئی سی، ظلم کا ساتھ دیتے تھے، اس لیے انہوں نے جو ہے ان کو دیکھ کر کہا تھا کہ پیدا ہوا وکیل تو ابلیس نے کہا۔ جب وکیل پیدا ہوا تو ابلیس نے بڑی خوشیاں منائی، اس نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے، آج ہمیں بھی اولاد مل گئی ہے۔ یہ ابلیس نے، وہ شاعر کہتا ابلیس نے یہ کہا تھا۔ تو یہ وکیل جو ہیں، نواز شریف کا معمولی قصہ تھا کہ لو جی یہ قتل کے جو ہے بادشاہ کا جو ہے یہ لیٹر ہے ہمارے پاس، ہم نے جو ہے ان سے پیسے دے کر جو ہے وہ بلڈنگیں خریدی ہیں باہر جو ہیں، سیدھی سی بات تھی۔ جب وہ عدالت میں آیا تو جناب وکیلوں نے اس کو ایسا شیطانی آند کی طرح پھیلایا کہ وہ جو ظالم جو تھا وہ مظلوم بن گیا۔ یہ سارا کمال وکیلوں کا ہے، ظالم مظلوم اور مظلوم ظالم، یہ سب کھیل تماشا، بجائے اس کے کہ اس خط کو جو اسمبلی میں اس نے لہرایا تھا اس کو بنیاد بنا کر فیصلہ کرتے، وکیلوں نے جو ہے مقدمے بنا کر جو کچھ کا کچھ ہی بنا دیے، ان کو باہر و باہر ہی لیے پھرتے رہے۔ چلیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا، حکم مانو اللہ تعالیٰ کا، اللہ کا حکم مانو۔ کیا یہ کافروں کا فتنہ نافذ کرنا، اللہ کی زمین پر مسلط کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہیں قرآن میں ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں، میرا اور میرے پیغمبر، آخری پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والوں، تم میری مخلوق اور میری زمین پر کافروں کا فتنہ مسلط کرو، یہود و نصارہ کا؟ کہیں ہے قرآن پاک میں؟ کہیں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے؟ کہیں نبی علیہ السلام کا عمل اور صحابہ کرام کا عمل نظر آتا ہے کہ انہوں نے کافروں کا فتنہ مسلط کیا تھا؟ نعوذ باللہ۔ کیوں نہیں ہم آنکھیں کھولتے؟ کیوں آنکھیں بند کر کیے ہوئے ہیں؟ بڑی زور سے آنکھیں بند کر، ذرا نہیں کھولتے اپنی آنکھیں۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا، حکم مانو۔ اطاعت کے معنی ہوتا ہے حکم ماننا، کہنا ماننا اللہ تعالیٰ کا۔ اطیعوا الرسول، اور حکم مانو اس خاص پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ معاشرے کے جو اندر جو ہے یہ ظلم ہے، ٹیکس ہے غریب لوگوں پر، غریبوں پر، کیا یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ لوگوں پر ٹیکس لگاؤ؟ یہ حکم ہے یہود و نصارہ کا۔ اللہ نے جو ہے زکوٰۃ مسلمانوں پر فرض کیا، وہ جو مال دار ہیں، صاحب حیثیت ہیں، ان کے مالوں میں، ان کے جو ہے زیورات میں، ان کے نوٹوں میں، ان کے مویشیوں میں، ان کی فصلوں میں غریبوں مسکینوں کا حق مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ وہ فصلوں کی زکوٰۃ، پھلوں کی زکوٰۃ، مویشیوں کی زکوٰۃ، سونے زیور کی زکوٰۃ، نوٹوں کی زکوٰۃ، یہ ہے اللہ کے رسول کا حکم۔ کہیں قرآن پاک میں جو ہے یہ یہود و نصارہ والے ظالمانہ ٹیکس جو ہے یہ نہیں ان کی کہیں اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ اب زکوٰۃ کا فیصلہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے کہ زکوٰۃ مالداروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کی جاتی ہے، اور آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے غریبوں کے ہر لقمے پر ٹیکس ہے۔ یہ جو ہے ٹیکس کا فلسفہ بالکل زکوٰۃ کے الٹ ہے کہ ٹیکس وسیلوں جو ہے غریبوں سے وصول کرو اور کرسیوں والوں پر جو ہے وہ خرچ کرو تاکہ وہ عیاشیاں کریں، لوٹ مار کریں، جائیدادیں بنائیں ملک کے اندر اور ملک کے باہر۔ اور یہ صرف ٹیکسوں کا ظلم نہیں ہے، میڈیا بتا رہا ہے کہ پچھلے مہینے کی بات ہے، یہ اس مہینے کہ اتنا انہوں نے قرض لیا ہے کافروں کے بینکوں سے کہ سالوں کا ٹیکس جو ہے وہ بھی اس کے برابر نہیں جو ایک مہینے میں لیا گیا۔ ایک آدمی جو ہے تجزیہ کر رہا تھا یوٹیوب پر، میں نے سنا ہے اس کو۔ یہ وہ ظلم ہے جو ہم سے خفیہ ہے، جس کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا۔ کافروں کا جو ہے IMF جو ہے ادارہ ہے کافروں کا، اس سے ٹیکس لے کر جو ہے یہ مہنگائی بڑھا رہے ہیں، لوٹ مار کیے جا رہے ہیں، اور ایک وقت آنے والا ہے کہ لوگ واقعی بھوکے جو ہے وہ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ اور نوائے وقت میں ایک شخص نے جو ہے کہا تھا اس نواز شریف کے پہلے دور میں کہ اگر آپ جو ہے اس قوم کو جو ہے ترسا کر مار رہے ہیں، بھوکوں مار رہے ہیں، ایٹم بم تم نے کافروں پر نہیں چلانا، تم مہربانی کرو اپنی قوم، بھوکی قوم پر یہ ایٹم بم چلا دو تاکہ وہ ایک ہی دفعہ ختم ہو جائے، وہ بھوکے رہ کر سس کر نہ مریں۔ یہ ایٹم بم تم نے کافروں پر نہیں چلانا، اس قوم پر چلا دو تاکہ بیچاری قوم جو ہے یہ سس کر رہنے سے بہتر ہے کہ یہ ختم ہو جائے۔ ہمیں ٹیکس نظر آتے ہیں کیونکہ ہم ہر مہینے ٹیکس جو ہے دیتے ہیں، ہر چیز پر دیتے ہیں، لیکن وہ طوفان جو ہے قرضوں کا وہ ہمیں نظر نہیں آتا، نہ ہمیں بتایا جاتا ہے۔ اس قدر جو ہے کھربوں روپے کے جو ہے قرضے ہم پر جو ہے ہر بچہ پیدا ہونے والا مقروض ہے۔ ایمانداری سے بتائیں یہ علماء اور مفتیوں کا یہ دھوکہ ہے نہیں ہے قوم کے ساتھ؟ انہوں نے کوئی سیدھی بات بتائی ہے اس قوم کو کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ حق کو چھپا کر بیٹھے ہیں صرف اپنے پیٹ کی خاطر۔ جنہوں نے اللہ کے قرآن کے ذریعے، نبی کے فرمان کے ذریعے اس قوم کی اصلاح کرنی تھی، وہ جو ہے خود ظالم بن گئے، خود لٹیرے بن گئے۔ چلیے جی، معاف کرنا میری عادت ہے، ہر روز میں بولتا ہوں، اسی پر بولتا ہوں، لیکن یہ مسئلہ جو ہے اس قوم کا بہت بڑا مسئلہ ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی۔ یہ بہت جو ہے ناکام جو ہے مسئلہ ہے اس قوم کا، جو اس قوم کو غرق کر رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، لوگوں جو ایمان لائے، اطیعوا اللہ، حکم مانو اللہ تعالیٰ کا، واطیعوا الرسول، اور حکم مانو خاص پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، واولی، اور والوں کا، الامر، خاص حکم، الف لام لگا ہوا ہے،
وہ خاص حکم کیا ہے؟ آسمانی قرآن۔ قرآن اللہ کے فیصلے ہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ حکمران جو خاص حکم کے ذریعے حکمرانی اور فیصلے کرتے ہیں ان کی بھی اطاعت کرو، یعنی جو اللہ کے آسمانی قانون کے مطابق، آئین کے مطابق فیصلے کرتے ہیں ان کی بھی بات مانو، ان کی بھی اطاعت کرو، ان کا بھی حکم مانو، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے فیصلے جو ہے الامر، خاص حکم، اولی کے معنی والے، اولی الامر، اور خاص حکم والوں کی بھی اطاعت کرو۔ خاص حکم کون سا ہے؟ آسمانی حکم اللہ کا قرآن، جو اللہ کے قرآن کے مطابق جو ہے حکمرانی اور فیصلے کرتے ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ اور جو اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے الٹ کرتے ہیں ان کا جو ہے حکم ماننا لازم نہیں ہے، ان کا بائیکاٹ کرنا لازم ہے، جس طرح نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے بائیکاٹ کیا کافروں کے نظام کا۔ الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے، یہ ووٹ کوئی معمولی پرچی نہیں ہے، یہ بہت بڑی جو ہے ذمہ داری ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ میں یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو کسی نیکی کی شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، یکون لہ، اس کا اس نیکی میں حصہ ہوگا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور جو کسی برائی کی سفارش کرے گا، یکون لہ کفل منہا، اس برائی میں اس کا برابر حصہ ہوگا۔ آج کی زبان میں جو نیک لوگوں کو کرسیوں پر آئیں گے، نیکی پھیلے گی، جو ان کی حمایت کرے گا، ان کو ووٹ دے گا، ان کی حمایت کرے گا، جس طرح کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا انتخاب ہوا، الیکشن کوئی نہیں ہوئے، جو اعلیٰ تھے صحابہ کرام، انہوں نے مل کر اپنے میں سے جو ہے خلیفہ بنا دیا۔ اہل علم جو ہے ان کا فیصلہ، اولی الامر کا فیصلہ، صحابہ کرام کا انتخاب جو ہے اصل میں اولی الامر کا فیصلہ تھا، اللہ کے فیصلوں کے ماننے والوں کا فیصلہ تھا۔ آگے فرمایا کہ جو تم میں سے جو اولی الامر ہیں ان کے فیصلے بھی ہے وہ مانو۔ تو آج جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بات ہی نہیں ہے، نہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، نہ کوئی اولی الامر ہے جس کی اطاعت کی جائے، یہ سب چیزیں بالکل نہیں ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، بس اگر تم آپس میں جھگڑ کرو، تنازع کرو، جھگڑ پڑو، فی شیئن، بیچ کسی بھی چیز کے، کسی بھی معاملے میں تم آپس میں اگر الجھ جاؤ، فردوہ، بس لٹاؤ اس جھگڑے کو الی اللہ، طرف اللہ تعالیٰ کی، والرسول، اور طرف حقیقی پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حکم جو ہے وہ اللہ کا، اللہ کے پیغمبر کا، اور اللہ کے دین کو نافذ کرنے والوں کا، حقیقی طور پر نافذ کرنے والوں کا بھی حکم مانو، لیکن فیصلے کے لیے جو ہے تیسرا جو ہے گروہ جو ہے وہ نہیں، فیصلہ صرف فردوہ الی اللہ والرسول، جب فیصلہ کروانا ہے تو صرف اللہ کے پیغمبر کا کروانا ہے، پھر کسی حکمران کا فیصلہ نہیں ہے، فیصلہ صرف اللہ کے پیغمبر کا۔ ان دو کے علاوہ کوئی اس امت کے دین کے کاموں کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا فردوہ الی اللہ والرسول، بس لوٹاؤ اس جھگڑے کو طرف اللہ تعالیٰ کی، اس کے خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ہو ایمان رکھتے ساتھ اللہ کے، اگر تمہارے دل میں خالص ایمان ہے تو حکم صرف اللہ کا مانو، اللہ کے پیغمبر کا اپنے فیصلوں میں، فیصلہ ان دو سے کرواؤ۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک منافق اور یہودی کا جھگڑا ہو گیا۔ یہودی کو پتہ تھا کہ ہمارے علماء جو ہے یہ بکاؤ مال ہیں، پیسے لے کر جو پیسے دے دے اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں، اور ان کو پتہ تھا کہ اللہ کا پیغمبر جو ہے گو اس کا وہ نہیں مانتے ہیں، لیکن ان کو اتنا پتہ تھا کہ یہ اللہ کا پیغمبر جو ہے یہ فیصلہ درست کرے گا۔
تو یہودی منافق سے کہہ رہا تھا، تو یہودی اور منافق کا جھگڑا ہو گیا۔ یہودی کہہ رہا تھا کہ ہم جو ہے فیصلہ کروائیں گے آپ کے پیغمبر سے، کیونکہ منافق کلمہ پڑھتا تھا، اس لیے یہودی نے کہا بھی ہم تو آپ کے پیغمبر سے فیصلہ کروائیں گے۔ وہ منافق جو نبی علیہ السلام کلمہ پڑھتا تھا وہ نہیں، وہ کہتا تھا نہیں، تمہارا فلاں جو یہودی جو عالم ہے نا، ہم اس سے فیصلہ کروائیں گے، کیونکہ منافق کو پتہ تھا، منافق یہودیوں سے نکلا ہی تھا، اس کو پتہ تھا کہ یہ بکاؤ مال ہے۔ یہودی علماء جو ہیں وہ کہتا تھا نہیں، جو ہے وہ اس سے فیصلہ کروائیں گے آپ کے یہودی عالم سے۔ اب بالآخر جو ہے بحث کرتے کراتے جو ہے فیصلہ ہو گیا کہ چلو نبی علیہ السلام سے جو ہے فیصلہ کرواتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے منافق اور یہودی کی جو ہے وہ بات سنی، اور آپ فرمائے فیصلہ جو تھا وہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ اب منافق جو تھا وہ کہنے گا میں نہیں مانتا، یہودی کہنے لگا کیوں نہیں مانتا، جس کا کلمہ پڑھا ہے میں نے تو اس سے فیصلہ کیا، جس کا تو کلمہ پڑھا تو اس کا فیصلہ بھی نہیں مانتا، تو اچھا مسلمان ہے۔ نہیں جی میں نہیں مانوں گا۔ منافق کہنے لگا پھر کس کا مانو گے؟ کہتا ہے عمر فاروق کا مانا ہے۔ اچھا، دونوں عمر فاروق کے گھر چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، باہر آئے، پوچھا کیا بات ہے؟ یہودی کہنے لگا جی یہ سے مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے آپ کا بھائی جو ہے، میرا اور اس کا جھگڑا ہو گیا تھا، ہمارے جھگڑے کا فیصلہ جو ہے نبی کریم علیہ السلام نے کیا اور میرے حق میں کر دیا۔ اب یہ جو ہے وہ کہتا ہے نہیں میں نبی کا فیصلہ نہیں مانوں گا، میں تو عمر سے فیصلہ کرواؤں گا۔ عمر فاروق جو تھے انہوں نے پوچھا اس مسلمان سے، منافق سے، کیوں بھئی یہ بات درست ہے؟ آپ نے کہا ہے کہ میں نبی علیہ السلام کا فیصلہ نہیں مانوں گا، میں عمر کا مانوں گا۔ جی میں نے کہا ہے، اس لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ اندر گئے، تلوار لائے اور اس منافق کا سر اڑا دیا، کہا جو میرے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا اس کے خلاف عمر کا فیصلہ یہ ہے، جو نبی کا حکم نہ مانے، فیصلہ نہ مانے، اس کا جو ہے علاج یہ ہے، اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ اور یہ آیت جو ہے یہ پیچھے آیا ہے، یہ آگے آ رہی ہے اسی صورت میں جو ہے، انہیں پاس ہی ہے جو قریب ہی ہے، وہ دوسری آیت جو ہے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے فیصلوں کو خوش دلی سے قبول نہیں کرتا ہے وہ کافر ہے۔ جو آپ کے فیصلے کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ اللہ نے آسمان سے یہ آیتیں اتار دیں تو عمر فاروق جو تھے وہ بچ گئے، ورنہ ان کی بھی گردن اڑا دی جاتی۔ اللہ نے گواہی دے دی، فیصلہ بھیج دیا آسمان سے کہ میرے حبیب جو آپ کا فیصلہ نہ مانے دل سے، خوش دلی سے، وہ مومن، مجھے آپ کا رب، فلا و ربے کا، مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے، اللہ قسم کھا کر کہتے ہیں میرے حبیب جب تک یہ آپ کے فیصلے کو خوش دلی کے ساتھ نہیں مان لیتے یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ لہذا عمر فاروق نے ایمان والے کو قتل نہیں کیا، منافق کو قتل کیا، اور منافق کے یا کافر کے بدلے میں عمر فاروق کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے فیصلہ بھیج دیا آسمان سے۔ تو فرمایا کہ ان کنتم تؤمنون، اگر ہو تم ایمان رکھتے باللہ، ساتھ اللہ تعالیٰ کے، والیوم الآخر، ساتھ خاص دن حقیقی پیچھے آنے والے کے، ذالک خیر، یہ بات بہتر ہے، وأحسن، اور سب سے اچھی ہے، تأویلا، انجام کے اعتبار سے۔ جب تم اللہ کے فیصلوں کو مانو گے، اللہ کے فیصلوں کے پر حکمرانی کرو گے، تو یہ معاشرتی زندگی جو ہے دنیا کی زندگی کے لیے یہ انجام بہت بہتر ہوگا۔ اور اگر نبی کے فیصلوں کو چھوڑ کر، آسمانی فیصلوں کو چھوڑ کر تم یہود و نصارہ، کافروں کے، اسلام کے دشمنوں، اسلام والوں کے دشمنوں کے، اللہ کے پیغمبر کے دشمنوں کے جو ہے حکم مانو گے، تو اس کا انجام برا ہی ہوگا، جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو جی میں جلدی پڑھ دوں جی، بس روز مجھے یہی کچھ ہوتا ہے، بس کیا کروں۔ ہاں جی جلدی نہ کریں، آپ تفسیر سے کریں، بس آیتیں کم کر لیں، بس 1 گھنٹہ رکھیں تو آیتیں تھوڑی کم کریں، پورا رکوع نہ پڑھائیں تو، لیکن تفسیر سے سمجھاتے رہیں جیسے سمجھا رہے ہیں۔ جلدی میں تو پھر ہم سمجھیں گے نہیں نا کچھ۔
آپ تھوڑا کر لیں سبق، لیکن نہ تفصیل سے سمجھائیں ہمیں. چلیں ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.